ما تؤیتینی بالکساء الیمانی صلوات صلی علی محمد وآل محمد قال یا فاطمہ تؤیتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ فعطیتہ بہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت إلا ساعة وإذا بولادي الحسن عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولادي الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولادي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره له أتذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيجي وخليفاتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلموني ما يؤلمهم ويحزنوني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وعناهم
فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات ما صل على محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنيات ولا أرض مدهيات ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيات ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. صلوات اللهم صل على محمد. هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنوها. صلوات اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل عليه السلام يا ربي أتذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل عليه السلام وقال السلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. العلی العلی یقرئک السلام ویحثک بالتحیۃ والإکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیات ولا ارض مدحیات ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیات ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل عليه السلام عن تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلوات ما صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذن والله فزنا. فقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعاتنا رب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقاضى له حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعاتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد. درود پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے. تمام مومنین اگے میری گزارش ہے
کہ مجالس اعضا حضرت امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول جگر گوشہ بطول شروع ہو چکی ہے۔ جلد از جلد امام بارگاہ میں تشریف لا کر ثواب درین حاصل کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ سارے مومنوں آگے میری گزارش ہے قریب آ جاؤ۔ بسم اللہ، نظر اللہ تے نیاز حسین نالے مولا تے درود پڑھ دیو۔ یہ سارے اتنے اکٹھے ہو کے بہو، بھائی جان تسی بھی اگے آ جاؤ، مہربانی مجلس سے کچھ ماحول بناؤ۔ آ جاؤ اگے اتنے، درود پڑھو محمد و آل محمد دی ذات تے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کافی تعداد مومنین تشریف فرماؤ تے خالق دا نام بلند آواز نہ چاہو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ دو میں بازو بلند کر کے نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام۔ حسینیت، اونچی آواز نہ رکھو، جواب دیو۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار۔ درود پڑھو محمد و آل محمد دی ذات۔ اب آپ کے سامنے ذاکر اہل بیت زوار شبیر حسین خطاب فرمائیں گے۔ آؤ جی، ٹائم دسیا جو انہوں نے فقط 10 منٹ ہی چلو ٹائم سپیکر انہوں نے دسنا، ذاکرہ نے دسنا۔ چلو سب تو پہلے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھو پاک دی پاک ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جس نے خالق دا نام بلند آواز نہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، یا علی مولا مشکل کشا علی۔ پھر مل کے نعرہ حیدری، یا علی مولا مشکل کشا علی۔ صلوات پڑھو پاک دی پاک ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحیح اجازت دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بلند صلوات۔ تیری آس تے وعدہ کیتا ہے، اج پترا نال بطول ہے۔ عید دا دن ہے، حسنین شریف ہیں، مدینے دا بازار ہے، کھیل دے ودن مسلمانہ بچوں تے دیکھنا زرق برق لباس۔ چھوٹا شہزادہ وڈے شہزادہ پوچھتا ہے سرکار اج عید تاں نہ ہے؟ وڈا ویراں دے ہاں بھائی اج عید ہے، چنگا اج پھر اماں کول ویندے ہاں۔ پاک صاحب دے کول گئے اماں اج عید ہے تے ساڈیاں پوشاکاں
پاک سین فرمیندن کہ درزی کولن اچھا شہزادے خاموش پاک سین نے مصلی بعد بچھایا ہے 2 نفر قدر نماز ادا کی تھی یہ مولا کائنات کے دعا کی تھی تیری آس تے وعدہ کیتا ہے اج پترا نال بطولے متا عید دے دی شہزادے ہومن پوشاکا کان ملولے تے اج تائیں ساڈی ایک نئی موڑی تے کیتی ہر ایک عرض قبول ہے اج گھر میں دے پوشاکاں دا ہووے اے تاں وانگ نزول پاک سین دی خالق مالک نے دعا قبول کی تھی جبریل نے حکم دیتا ہے جبریل جی رب جلیل مان جنت جو 2 پوشاکاں گھنا پوشاکاں لے کے جبریل امین حاضر ہویا ہے جناب خالق مالک ایک وصیت کرتے پہنے جبریل امین کو انج نہ آکھیں جبریل ہمیں تینوں دیندا حکم جلیاں میں اپنی کنیز دے لفظاں توں تقدیر بدل دا پیاں تیکو ویس پوا کے نوکراں والا خود آپ بھجیندا پیاں جے کوئی نام پوچھے تا آکھ دے میں حسنین دا میں درزی سلوات پڑھو پاک دے پاک زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے یہ آئے بہت مہربانی جی میری توقع تو زیادہ داد ہے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے قبول ہو جائے زباں پہ آنے سے پہلے قبول ہو جائے بلند صلوات طواف کرتا ہے قرآن جس حویلی کا طواف کرتا ہے قرآن جس حویلی کا جہاں حدیث قصہ کا نزول ہو جائے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے قبول ہو جائے صلوات پاک خدا سے اللہم صلی وہ بیٹھے پوشت پہ تسبیح سیدہ کا وجود وہ بیٹھے پوشت پہ تسبیح سیدہ کا وجود رسول پاک کے سجدوں کو طول ہو جائے قبول ہو جائے اگر دعا کا وسیلہ بطول ہو جائے قبول ہو جائے صلوات پڑھو پاک دے پاس پھر بھی صلوات پڑھو پاک دے پاس
2 محرم دا ڈی ہے سرکار امام حسین علیہ السلام دی میدان کربلا آمد ہوئی ہے زمین کربلا لال بسم اللہ جناب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں گل کی تھی وے اندر زمین کربلا میں تے کو آباد کرنا چاہتا زمین کربلا دیئے اے گوشہ بطول نواس رسول کیا میں آباد ہو سا امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ ہاں تو انشاءاللہ آباد ہو سیں ادھیے سرکار میں تو نبی پیغمبر غوث کتب ابدال رسول میں تو روندے قرآن دے واقع گئنے تو کیا میں آباد ہو سا جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کہ زمین کربلا تین کو آباد کرنے دے کیتے ہیں میرے کو 80 سال دے 38 سال دے کوئی 32 سال دے کوئی 13 سال دے کوئی 18 سال دے کوئی 6 ماہ دے میری جان حاضر ہے آندھے یہ میری نواس رسول گوشہ بطول میں آباد ہونا بہت مشکل ہے سرکار فرمیدن کہ تین کو پتہ ہی نہیں زمین کربلا نال کیا گل کی تھی جناب امام صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اسی مہینے میں عرش والے زمین پہ آئے ہیں تیری خاطر اسی مہینے میں اسے بڑھ کر مقام کیا ہوگا میرا پرچم ہے تیرے سینے میں اسے بڑھ کر مقام کیا ہوگا میرا پرچم ہے تیرے سینے میں زمین کربلا دی سرکار میں آباد کرنا بہت مشکل ہے پاک جناب امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں تجھ کو اتنا بلند کر دوں گا عرش بھی تیرے گرد گھومے گا جس کے دل میں میری ولا ہوگی کر کے سجدہ وہ تجھ کو چومے گا تیری قسمتی کے راز سارے ہیں میرے عباس کے پسینے میں تیری قسمتی کے راز سارے ہیں میرے عباس کے پسینے میں جناب امام حسین علیہ السلام پھر فرمائیں دیں تیرے ذروں سے نور نکلے گا یوں اللہ تجھے بناؤں گا میرے نانا کے ساتھ ماں ہوگی باپ دادا کو بھی بلاؤں گا میرا اکبر جو ساتھ آیا ہے کون ٹھہرے گا اب مدینے میں نعرہ تکبیر دونوں بازو